جناب مصعب تمار سے روایت ہے کہ میں مسجد کوفہ میں امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں مسجد کوفہ میں ایک شخص داخل ہوا جس نے ریشمی عبا پہنی ہوئی تھی اور اس نے زرد رنگ کا عمامہ باندھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، تم میں سے وہ کون ہے جو میدان شجاعت ہے، جو مولود کعبہ ہے، جو علم تقسیم کرنے والا اور درست جواب دینے والا ہے؟ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے سعید بن ربیع بن مدرکہ بن سلیم بن اشد بن السمی بن اہیل بن فزارہ بن زحیل۔ جب اس شخص نے اپنا شجرہ نسب سنا تو کہنے لگا، لبیک یا علی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لے۔ اب اس شخص نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ زمین پر فیصلے جاری کرتے ہیں، تو کیا جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تو اپنا مقصد بیان کر۔ اب اس شخص نے کہا، میں اپنی قوم کے 60,000 افراد کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس آیا ہوں، اور میں اپنے ساتھ ایک میت لایا ہوں جو کچھ عرصہ قبل مرا ہے۔ اس کی موت کے سبب میری قوم میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اور وہ میت اس وقت مسجد کے دروازے پر موجود ہے۔ اگر آپ نے اس مردے کو زندہ کر دیا تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ سچے ہیں، اور ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو زمین پر حجت خدا تسلیم کریں گے، اور اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو میں اس میت کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے جاؤں گا، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دعوے غلط ہوتے ہیں۔ اب جناب مصعب تمار کہتے ہیں کہ اس وقت میرے آقا میرے مولا نے مجھے آواز دی اور فرمایا، اے مصعب، تم شہر کوفہ کی گلیوں اور بازاروں میں اعلان کرو کہ جس نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ نے برادر رسول اور دماد رسول علی کو کتنی فضیلت دی ہے تو وہ کل صبح کے وقت نجف میں آ جائے۔ جناب مصعب تمار کہتے ہیں، میں نے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی اور پورے کوفہ میں آپ کے فرمان کی منادی دی۔ اب جناب مصعب تمار کہتے ہیں، دوسرے دن مولا علی علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور آپ نجف کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کو نجف کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر کوفے کے تمام لوگ نجف کی طرف چل پڑے۔ میں نے بھی اس شخص کو اپنے ساتھ لیا اور نجف پہنچ گیا۔ اب مولا علی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے مصعب، اس شخص کو اور اس میت کو لے آؤ۔ جناب مصعب تمار کہتے ہیں، میں اس شخص کو اور اس میت کو مولا علی علیہ السلام کے قریب لے گیا۔ اب مولا علی علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، تم اپنا اونٹ بٹھاؤ اور محمل سے اس میت کو باہر نکالو۔ جناب مصعب تمار کہتے ہیں کہ محمل سے ایک تابوت لایا گیا، اور جب اس شخص نے تابوت کھولا تو میت زرد رنگ کے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، اور میت کسی خوبصورت جوان کی تھی۔ اب مولا علی علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، اس سے مرے ہوئے کتنے دن گزرے ہیں؟
اس شخص نے کہا 41 دن ہو چکے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے مرا تھا؟ اب اس شخص نے کہا اس کا خاندان یہ چاہتا ہے کہ آپ اسے زندہ کریں تاکہ یہ خود بتائے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، اور اس کے رشتہ دار اس کے قتل کا انتقام لینا چاہتے ہیں جبکہ قاتل کا کوئی پتہ نہیں، اور لوگ اس کے قتل کا ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ اے برادر محمد، آپ اسے زندہ کریں تاکہ شک کے بادل ہٹ جائیں۔ اب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، اسے اس کے چچا نے قتل کیا ہے کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کی تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس جوان نے ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اس کے چچا نے طیش میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا یا علی، ہم آپ کے اس فرمان پر اتفاق نہیں کرتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی زبان سے اپنے قاتل کا اعلان کرے، اور اس طرح سے ہماری قوم جنگ سے بچ جائے گی۔ اب امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا۔ پھر آپ نے فرمایا اے اہل کوفہ، بنی اسرائیل کی گائے کا مقام مجھ سے زیادہ نہیں تھا۔ اگر اس گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے 7 دن قبل قتل ہونے والا زندہ ہو سکتا ہے تو آج محمد کا وصی اس مقتول کو اپنے جسم کا ایک حصہ لگائے گا جس سے یہ زندہ ہو جائے گا۔ اب مولا علی علیہ السلام نے اس مردے کو پاؤں کی ٹھوکر لگائی اور فرمایا مدرکہ بن حنظلہ بن عنان بن بحیر بن قہر بن سلامہ بن تیب بن اشد بن احوس بن زاہلہ بن عمرو بن فضل بن حباب، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ جناب مسلم تمار کہتے ہیں جیسے ہی مولا علی علیہ السلام نے مردے کو اٹھنے کا کہا تو وہ جوان زندہ ہو گیا اور کہا حاضر ہوں اے ہڈیوں کو زندگی دینے والے اور مخلوق پر اللہ کی حجت، اے صاحب علم۔ اب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوان، تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نوجوان نے کہا مجھے میرے چچا نے قتل کیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کیا اب تم اپنے خاندان میں جانا پسند کرو گے؟ نوجوان نے کہا یا علی، مجھے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں وہاں گیا تو میرا چچا مجھے دوبارہ قتل کر دے گا اور آپ وہاں موجود نہیں ہوگے تو مجھے وہاں کون زندہ کرے گا؟ اب مولا علی علیہ السلام نے اس جوان کے ساتھی سے فرمایا اب تم اکیلے ہی اپنے خاندان کی طرف لوٹ جاؤ اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ سب کچھ جا کر اپنی قوم کو بتاؤ۔ اور اس شخص نے کہا یا علی، اب میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، اور اللہ اس پر لعنت کرے جو حق دیکھنے کے بعد بھی حق سے انکار کرے۔ اور وہ جوان اور وہ شخص دونوں مولا علی علیہ السلام کے پاس کوفہ میں ہی ٹھہر گئے اور جنگ صفین میں شریک ہوئے، اور اسی جنگ میں ان دونوں نے شہادت پائی۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من كنت